بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس فیصلے کے تحت خصوصی نشستیں قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھی، جو پشاور ہائی کورٹ نے دوسری پارٹیوں کو دینے کا حکم دیا تھا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے طلاق نہیں ہو سکتا۔ وضاحتی بیان میں کہا گیا کہ اس معاملے پر کراچی اور اسلام آباد میں چیمبرز میں سماعت ہوئی، لہذا مختصر حکم نامے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی جانے والے ترامیم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مختصر حکم نامے میں انتخاب کنندگان کے حق کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے نافذ کرنے کے لیے ریلیف دیا گیا۔ الیکشن کمیشن 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ مکمل روح کے ساتھ نافذ کرنے کا پابند ہے۔ اس کے لیے کسی مزید وضاحت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، چونکہ کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں نے دوسری وضاحت طلب کی ہے۔ ہم صرف واضح کرنا قانون کو اچھی طرح سے طے شدہ تشریح کو دہرانا چاہتے ہیں، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ آج تو وہ اجلاس نہیں ہو سکے، نہ کابینہ کا ہو سکا، نہ سینٹ کا ہو سکا، نہ اسمبلی کا ہو سکا۔ مولانا فضل الرحمان مذاکرات کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے، اور ان کے کارکنوں کو ممبرز کو جو ہے وہ ترغیب دی گئی تھی۔ فارورڈ بلاگ بنایا تھا جس پہ انہوں نے کل رات بہت سخت شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور سب لوگ ان کے پاس پہنچے، مگر وہ اپنے موقع پر قائم رہے۔ اور اسی دوران جب کہ وہ وفد موجود تھا پی ٹی آئی کا، تو بلاول بھٹو زرداری بھی مختصر ملاقات کے لیے پہنچے اور ملاقات کر کے چلے گئے، اور پی ٹی آئی کے وفد سے ان کی ملاقات دوسری شروع ہو گئی ہے۔ لاہور میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں ملٹری کورٹ میں اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں مقدمات چلانے کی باتیں کرنے والے کان کھول کر سن لیں، یہ کالا قانون ہے اور سویلین کے خلاف سیاسی بنیاد پر فوجی عدالت کے ذریعے کچھ لوگوں کی خواہشات پر مقدمہ چلانے کے اطلاعات ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو حساب دینا پڑے گا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججوں کا پہلا فیصلہ، یعنی 12 جولائی کا فیصلہ، جب سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رجسٹرار سے جواب طلبی کی تھی، 9 سوالات کیے تھے۔ یقینی طور پر انتظامی جانب سے کوئی سخت احکامات وغیرہ جاری کیے گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اکثریت ججوں نے بالکل اسی طریقے سے آج دوسری وضاحت بھی جاری کی۔ قاضی صاحب معلوم نہیں اب کیا کریں گے۔ ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ بی این بی مینگل کی سینیٹر نسیمہ احسان نے ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے اس کے حق میں، ترمیم کے حق میں۔ شیری رحمان صاحبہ نے ان کا استقبال کیا پارلیمنٹ میں، اور ذرائع کا کہنا ہے، ذمہ دار ذرائع کا، کہ پیپلز پارٹی اس دھندے میں شامل ہے۔ لاہور میں مریم نواز کے حکم پر گرفتار ہونے والے طلباء تو رہا کر دیے گئے ہیں، اور لیکن نئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں لاہور میں، آج جاری ہیں، اور لوگ بڑے اطمینان سے گرفتاریاں دے رہے ہیں، کسی خوف کے شکار نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک 90 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست 24 اکتوبر، جبکہ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست 22 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اصل میں مقرر نہیں کر دی ہے، تاخیر کر دی ہے۔ گزشتہ ہفتے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طرح۔ ایم این اے طاہر اقبال چودھری کو مسجد سے جمعہ کی ادائیگی کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی جی او پی وہ گرفتاریاں لاہور میں جو ہیں جی پی او چوک میں ہو رہے ہیں، یعنی متصل ہائی کورٹ کے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حالیہ واقعات اور سوشل میڈیا پر فیک نیوز کے حوالے سے فل بینچ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محترمہ عالیہ نیلم کا کہنا تھا کہ 22 اکتوبر یعنی منگل کو فل بینچ ان کیسز پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم فل بینچ کی سربراہی خود کریں گی۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ فل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ان حالیہ واقعات کے حوالے سے تفتیش کریں۔ بعد ازاں عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو اگلی سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسلام آباد میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ، ان کی رہائش گاہ پہ اپوزیشن کا
اہم اجلاس ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی وفد موجود ہے اور باہم مشورے ہو رہے ہیں۔ راولپنڈی میں کل جو 250 لوگ، ہماری اطلاع اس وقت 150 کی تھی لیکن مزید گرفتاریاں ہو رہی تھیں، وہ جو گرفتار کیے گئے تھے عدالت کے حکم پر انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا منصوبہ کیا تھا جس کے لیے وضاحت جاری کرنی پڑی؟ یہ وضاحت مانگی تھی پی ٹی آئی نے بھی اور الیکشن کمیشن نے بھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ اگر کوئی تاخیر ہو جائے فیصلے میں تو دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو حلف اٹھانے کا موقع دیا جائے، اور اسپیکر نے پہلے ہی خط لکھ رکھا تھا الیکشن کمیشن کو۔ یعنی یہ کئی متبادل منصوبے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ خریدے جائیں، مولانا فضل الرحمان کے پارٹی میں فارورڈ بلاک بنایا جائے، یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو لوگ ممبر نہیں ہیں، جن کا استحقاق نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت، ان سے حلف لے لیا جائے اور ترمیم منظور کر لی جائے۔ بڑی تعجیل میں ہیں لیکن تعجیل کسی کام نہیں آ رہی، اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اجلاس تو آج بھی بلایا مگر بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ پیر کو دوبارہ اجلاس ہوگا اور ممکن ہے عین وقت پر کوئی بہت چونکا دینے والی خبر ہے، یعنی وہ سیٹیں الاٹ کر دیں اور جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا رہے، لیکن وقت اب بہت کم ہے۔ اپنے طور پہ تیاری انہوں نے مکمل کر لی تھی، صبح اطلاع یہ تھی کچھ دیر پہلے تک، لیکن 8 ججز نے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل منیر احمد ملک نے کہا ہے کہ آئینی بینچ کی تشکیل میں ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، حکومت کا یعنی کوئی رول نہیں چاہیے، وہ تو سیلف سرونگ بینچز بنائیں گے۔ وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بینچوں کی تشکیل اب ماضی کی طرح نہیں ہوگی، اس کا نیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اور جسٹس اٹارنی جنرل منیر احمد ملک نے، سابق اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جتنی آج کشیدگی ہے، پولرائزیشن انہوں نے کہا، اس سے زیادہ پولرائزیشن ہوگی، اور کون مانے گا ان بینچوں کو اور ان کی ساکھ کیا ہوگی۔ ایک بہت چونکا دینے والی خبر اس پس منظر میں اس کو دیکھیے، یہ جو باہمی کشیدگی ہے اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے 5 غریب ترین ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ وہ ملک جسے 1960s میں ایشیا کا کیلیفورنیا کہا گیا تھا۔ کیلیفورنیا امریکہ کی سب سے اچھی ریاست ہے، ممکنہ طور پر کہا گیا تھا کہ ممکنہ طور پر وہ اتنی ترقی کر سکتا ہے کیلیفورنیا کے برابر آ جائے۔ اس وقت سوائے جاپان کے اور کوریا کے اور کوئی ملک ترقی کے نہیں، سنگاپور وغیرہ کا نام ہی نہیں تھا۔ چین میں غربت پھیلی ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 9 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے رات کو بہت اہم گفتگو کی جب انہیں معلوم ہوا کہ فارورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم صرف اپوزیشن کی نہیں، پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں، بدماشی کرو گے تو بدماشی سے جواب دیں گے۔ یہ ان کا لہجہ نہیں، کبھی انہوں نے ایسا لہجہ اختیار نہیں کیا، شاذ کبھی کیا ہوگا۔ انصاف کو ہر صورت معاملات میں ساتھ رکھیں گے۔ اس گفتگو کے بعد شریف اور بلاول اپنے بستر چھوڑ کر سلیپروں میں مولانا کے گھر پہنچے اور انہیں یقین دلایا کہ آئینی ترمیم ان کے تعاون کے بغیر نہیں ہوگی، اور ممبران پارلیمنٹ کے اغوا اور ہراساں نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرے، جس پہ قطعاً کوئی عمل نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بظاہر ترمیم ممکن نہیں ہے۔ اگر ان کو روند کر ترمیم ہوتی ہے تو ان کی ایک کال پر ظاہر ہے تحریک انصاف بھی لبیک کہے گی، اس کا موقف یہی ہے، وکیل بھی کہیں گے، ان کا موقف بھی یہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں متعلقہ حلقے کہ اس حکومت کی نہ کوئی ساکھ ہے نہ کوئی حیثیت ہے، یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں اور یہ منمانی نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اگر آپ ترمیم چاہتے ہیں تو منصور علی شاہ کو لے کے آئیے نوٹیفیکیشن، اور قاضی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کا پلان ناکام بنا دیا ہے تو اب انہیں بھی چیف جسٹس بننے نہ دیا جائے۔ ڈی چوک میں بڑی بھاری نفری تعینات پولیس کی، ایک بار پھر خطرہ ہے کہ میدان جنگ بننے کا۔ نواز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے بھارتی اخبار نویسوں سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پہ عائد ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑی ناروا زبان استعمال کی
نریندر مودی کے خلاف، یعنی جو انہوں نے 370A جس کے ساتھ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی، جو بھارتی آئین کا حصہ تھا، اس کو منسوخ کیا تھا، اس پہ نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ انہیں مبارکباد کا پیغام بھیجنا چاہیے تھا ان کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر اپنی جگہ پہ لیکن تجارت ہونی چاہیے، اور یہ بڑا اچھا موقع ملا ہے تعلقات بحال کرنے کا۔ پنجاب حکومت کی ایک تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے جناب کہ کالج میں لڑکی سے زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور نہ ہی مبینہ زیادتی کا کوئی عینی شاہد ملا ہے۔ کمیٹی نے 28 کے قریب طلبہ طالبات کے انٹرویو کی، جس میں طلبہ اور طالبات نے بیان میں ادھر ادھر سے یہ کہا کہ انہوں نے ادھر ادھر سے سنا تھا۔ اب یہ کن 28 طلبہ کے کیے، متعلقہ کے کیے، غیر متعلقہ کے کیے، یہ معلوم نہیں۔ مغوی سینیٹر، جمعیت علماء اسلام کے مغوی سینیٹر حاجی عبدالشکور اچکزئی کے بیٹے مسعود خان اچکزئی کو بھی نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ وعدہ یہ کیا انہوں نے کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن ان کے صاحبزادے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ گردنیں توڑ کر، ہاتھ مروڑ کر آئینی ترمیم پاس کرائیں گے تو پھر ہم کہیں گے نامزد پارلیمنٹ کو اس قسم کی قانون سازی کا قطعاً کوئی حق نہیں، مجبور نہ کریں کہ ہم اس حد تک جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ارکان کو اٹھایا گیا، اختر مینگل کی شکایات آ رہی ہیں، شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ جو ہوا اسے وہ اپنا افسوسناک ہے۔ احترام سے بات کرو تو احترام سے جواب دیں گے، بدماشی کرو گے تو ہم بھی بدماشی جانتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی جو ججوں کا جو تقرر کرتا ہے، اس کی نوعیت، اس کی حیت تبدیل ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ صرف سینیرٹی کے اصول کو نہ دیکھا جائے، یہ کوئی قابل فہم بات نہیں ہے۔ جو اصول ہے اسے کیوں نہ دیکھا جائے؟ بعض باتیں بالکل ان کی قابل فہم نہیں ہیں۔ 24 اکتوبر کو آخری تاریخ ہے، چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان جب پریس سے بات کر رہے تھے تو کامران اپنے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے، جو بڑے نامور وکیل بھی ہیں، ان کے کان میں ذرائع کا کہنا ایک بات کہی، مولانا یہ بیان دے دیں کہ ہم اپنے ممبران کو 63A کا نوٹس ہم نے اپنے ممبران کو 63A کا نوٹس جاری کر دیا ہے، یعنی ان کی ممبرشپ ہی باقی نہیں رہے گی۔ اگر کسی ممبر کو نوٹس نہیں ملا تو اس پریس کانفرنس کو نوٹس ہی سمجھے تاکہ اسے ڈی سیٹ کیا جا سکے۔ کال تو آپ کو پتہ دے رکھی ہے اپنا، مگر دفعہ 144 نافذ ہے، اور نماز جمعہ کے بعد بعض جگہ پر احتجاج ہوا ہے، ابھی تفصیلات آئی نہیں ہیں، آ رہی ہیں۔ اس سارے کھیل کا مقصد کیا ہے؟ اس سارے کھیل کا مقصد عمران خان کو باہر رکھنا ہے سیاست سے، وہ گرفتار رہیں اور ٹریبونل اس طرح کے بنائے جائیں کہ جو کہ فیصلہ نہ کرے ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل، اور منصوبہ یہ ہے کہ 10 سال کے لیے حکومت اسی طرح چلائی جائے۔ 10 سال کے لیے کیا، 10 مہینے کے لیے بھی نہیں چل سکتی، اور چلے گی تو 5ویں نمبر پہ 5 ملکوں میں ہے پاکستان، غریب ترین، اور ممکن ہے اس کے نتیجے میں غریب ترین ملک بن جائے۔ چکمہ دے رہے ہیں، سعودی عرب نے انویسٹمنٹ کر دیا، سعودی عرب نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کیا، شیئرز خریدے ہیں اس نے، وہ بھی ابھی منتقل نہیں ہوئے۔ جو صحافیوں سے ملاقات کیا نواز شریف صاحب نے، اس کی تھوڑی سی تفصیل اور سن لیں۔ مریم نواز بھی شریک تھیں، 1 درجن انڈین اخبار، پاکستانی اخبار نویسوں سے نہیں ملتے نواز شریف صاحب۔ بہت ہی مثبت انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم تعلقات کو دوبارہ شروع کرنے کے حامی ہیں۔ بھارتی اخبار نویس کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوا کہ اس موقع کو کھونا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا، یعنی نواز شریف صاحب نے، کہ مودی صاحب کو آنا چاہیے تھا اجلاس میں، اور اس سے نئی شروعات کی جا سکتی ہیں۔ آشیش سنگھ جو ایک اخبار نویس ہیں بھارتی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے سفارتی تعلقات کی بحالی اور انڈین کرکٹ ٹیم کو پاکستان کو لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صاف انکار کر دیا بھارتی وزیر خارجہ نے، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کرکٹ ٹیم نہیں بھیجیں گے۔ اول تو انہوں نے کہا تھا ہم بات ہی نہیں کریں گے، بتیری خوشامد کی ان کی، مگر انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے تعلقات جتنے بھی خراب ہو جائیں ٹھیک کیے جا سکتے ہیں، ظاہر ہے رعایت پہ رعایت دیتے چلے جائیں اور ٹھیک کر لیں،
کشمیر کو بھول جائیں اور ٹھیک کر لیں۔ وہ عمران خان کی مذمت کرتے رہے، باتوں باتوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا ذکر آیا تو نواز شریف کہتے ہیں بطور وزیر اعظم عمران خان نے جو زبان وزیر اعظم مودی کے خلاف استعمال کی وہ اس منصب کو زیب نہیں دیتی۔ یعنی انہیں مبارکباد دینی چاہیے نا، جو بھارتی مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں، جو انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا ہے، جس طرح ملک کو توڑا ہے انڈیا نے، اور جو کشمیریوں کا قتل عام کیا ہے، گن پاؤڈر چھڑک کر گھروں کو آگ لگائی ہے، کھیتوں کو آگ لگائی ہے، ٹارچر سیل کھولے ہیں، 80,000 انسانوں کو شہید کیا ہے، تو اس کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ صورتحال نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے، نواز شریف صاحب نے فرمایا، میری بار بھی ہوئی، لیکن میں نے بطور وزیر اعظم حالات خراب ہونے میں کردار ادا نہیں کیا۔ وزیر اعظم کا یہ ڈیکورم نہیں کہ بازاری زبان پر آ جائے، اپنے ہی وزیر اعظم کی توہین کر رہے ہیں، اپنے ملک کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور انڈیا کے موقع پہ مور لگا رہے ہیں۔ کشمیر کا نام نہیں لیا، انڈینز اس پہ بہت خوش ہیں، اخبار نویس بھی اور انڈین میڈیا بھی، کشمیر کا ذکر نہیں کیا۔ تو حکومت لگی ہوئی ہے اس کام پہ کہ جعلی الیکشن پہ مور لگ جائے، قانونی راستے مکمل طور پہ بند ہو جائیں، لیکن حالات تو اس کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ مسودہ کے بارے میں بھی اطلاع یہ ہے کہ کوئی حتمی مسودہ نہیں ہے۔ اگر لوگ مل گئے، اگر مولانا فضل الرحمان سے معاملہ ہو گیا جو ہوتا نظر نہیں آتا، اور اگر کچھ لوگ خرید لے گئے، جیسے وہ ایک چلی گئی ہیں سینیٹر، 2 دن تو روتی رہی، اشک بہاتی رہی، اب وہ چلی گئی ہیں، تو کوئی بھی مسودہ آ سکتا ہے جو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ خیر خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن فی الحال اتنا ہی۔ میں دیکھ لوں اگر کوئی تازہ خبر بہت زیادہ اہم آئی ہو تو وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی خبریں تو آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیڈر ورکر ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں لیڈر خود گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اب وہ تو مذاکرات بھی کر رہے ہیں، سارے لوگ تو غیر مخلص نہیں ہیں، بہت سے ہیں جو خائن ہیں، بزدل ہیں، اور نہ تجربہ کار ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ تجربہ کاری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ابھی تک کارکن نہیں نکلے۔ خصوصی کمیٹی سے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور ہونے کے بعد کابینہ کو بھیج دیا گیا، لیکن کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا۔ خبریں بہت ہیں، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی ہے، پھر رات کو انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پر۔